بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجم۔ مومنین کرام یا علی مدد۔ مومنین کرام، آج آپ کے سامنے جو مولا علی علیہ السلام کا لقب ہے امیر المومنین علیہ السلام، اس کے حوالے سے گفتگو لے کر حاضر ہوا ہوں کہ یہ لفظ لقب جو ہے امیر المومنین، یہ اللہ نے مولا علی علیہ السلام کو دیا ہے، اور یہ اس کی وہ حدیث قدسی آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے علاوہ باقی احادیث اور روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کتاب جس سے میں یہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ مدینۃ المعجز کا اردو ترجمہ ہے، معجزات آل محمد، اس میں یہ موجود ہے جلد اول میں۔ لفظ امیر المومنین کا اختصاص یعنی مخصوص ہونا۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ امیر المومنین علیہ السلام کو، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو امیر المومنین کا لقب کیوں دیا گیا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کا لقب امیر المومنین رکھا، اور جب اللہ نے روز میثاق لوگوں سے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا تھا تو اس کے ساتھ لوگوں سے یہ وعدہ بھی لیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رسول ہیں، اور علی علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ کتاب اصول کافی جلد 2 سے انہوں نے یہ حدیث لیا۔ اگلی حدیث ابو بصیر سے روایت ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا، قرآنی آیت جو ہے کہ تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے، اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی نبی علیہ السلام بھیجے، وہ سب کے سب اسی دنیا میں واپس آئیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کی مدد کریں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے لازم قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء ما سبق پر ایمان لائیں، جو سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا، اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر اتارا گیا، اس پر بھی ہم ایمان لائے، اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے عطا ہوا ہے، ہم اس پر ایمان لائے۔ ہم ان میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ یہ سورہ آل عمران، ٹھیک ہے، اور یہ تفسیر قمی میں یہ تفسیر موجود ہے مولا کی۔ اگلی حدیث امام صادق علیہ السلام نے قرآن کی آیت جو ہے کہ اور جب تیرے رب نے بنی آدم کو پشتوں سے ان کی ذریت کو نکالا اور انہیں ان کی جانوں پر گواہ بنایا، اس کی تفسیر میں معصوم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے اسی کی نسل کو برآمد کیا، اور وہ ذرات کی مانند تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی معرفت یوں کروائی کہ اگر اللہ ایسا نہ کرتا تو کوئی بھی اسے پہچان نہ سکتا۔ کیسے کرائی اللہ نے معرفت اپنی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام بنی آدم نے جواب دیا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور علی علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام ہیں، اور میرے خلیفہ ہیں اور میرے امین ہیں۔ کتاب بصائر الدرجات میں یہ حدیث وہاں سے لیے انہوں نے اصل مصدر سے، اور بصائر الدرجات جو کتاب ہے یہ تقریباً 1200 سال پرانی کتاب ہے۔ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم، کہ ایک صحابی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ابو حمزہ سمالی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اور حکم دیا کہ وہ اپنی زندگی میں حضرت علی علیہ السلام کی گواہی دیں اور انہیں امیر المومنین علیہ السلام کے لقب سے بلائیں۔ یعنی یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ جبرائیل کو بھیج رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی اس ظاہری زندگی میں گواہی دیں علی علیہ السلام کی ولایت کی، اور
سب کے سامنے انہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لقب سے بلائیں، اور وہ یہ ترغیب دیں، یہ ملقب کریں کہ سب کو کہ یہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو امیر المومنین بلائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 افراد کو اپنے پاس بلایا اور ان سے فرمایا، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے تاکہ تم اللہ کی طرف سے زمین میں اس کے گواہ رہو۔ اللہ اکبر، زمین میں اس کے گواہ رہو، خواہ تم اس گواہی پر قائم رہو یا اسے چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، اگر تم یہ گواہی میں جو تمہیں بتانے لگا ہوں اس پر قائم رہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم چھوڑ دو تو تمہارا اپنا نقصان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر سے کہا، تم اٹھو اور علی علیہ السلام کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو۔ ابو بکر نے کہا، کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے؟ یعنی کہ جب رسول کہہ رہے ہیں تو پھر یہ سوال کیسا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر ابو بکر اٹھے اور انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو امیر المومنین کہہ کر سلام کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر سے کہا کہ تم اٹھو اور علی علیہ السلام کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو۔ عمر نے کہا، کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہم نے علی علیہ السلام کو امیر المومنین کہہ کر بلانا ہے، پکارنا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر عمر اٹھا اور حضرت علی علیہ السلام کو امیر المومنین کہہ کر سلام کیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح مقداد سے فرمایا اور مقداد کو کیا علی علیہ السلام کو امیر المومنین کہو۔ یہ سن کر مقداد اٹھے اور انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو امیر المومنین کہہ کر سلام کیا، لیکن انہوں نے شیخین والے جملے نہ دہرائے کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے یا رسول کی طرف سے حکم ہے، یہ نہیں، بلکہ انہوں نے سنتے ہی فوراً سر تسلیم خم کیا۔ اسی طرح پھر ابو ذر غفاری انہوں نے بھی علی علیہ الصلوۃ والسلام کو امیر المومنین کہہ کر پکارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر۔ پھر حذیفہ یمانی نے اسی طرح، پھر عمار بن یاسر نے اسی طرح، پھر عبداللہ بن مسعود نے اسی طرح، اور آخر میں جب جو یہ سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے علی علیہ الصلوۃ والسلام کو امیر المومنین کہہ کر بلایا اور پکارا اور یہ گواہی دی۔ یہ امالی شیخ مفید سے انہوں نے لی ہے، اور بحر الانوار سے معجزات اہل محمد میں یہ حدیث جو اصل مصدر ہے یہ امالی شیخ مفید اور بحر الانوار۔ اس کے بعد بریدہ نے بیان دیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سمیت 7 افراد کو، جن میں ابو بکر، عمر اور طلحہ اور زبیر بھی شامل تھے، حکم دیا تھا کہ تم علی علیہ الصلوۃ والسلام کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں علی علیہ الصلوۃ والسلام کو امیر المومنین کہہ کر سلام کیا تھا۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں علی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، وعلیکم السلام یا امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، اس پر علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی زندگی میں مجھے امیر المومنین کہہ کر پکارتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، میں اپنی زندگی میں ہی کہوں گا۔ کل جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی یہ جو جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، تو رسول اللہ نے وہ گفتگو بیان فرمائی کہ اس طرح حدیث قدسی آئی تھی، اللہ کی طرف سے اللہ کا حکم آیا تھا کہ اپنی زندگی میں امیر المومنین کہو علی علیہ السلام کو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلی حدیث جو ہے کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ قرآن کی آیت ہے نا کہ آپ ان سے سوال کریں جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے تھے، اس کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شب معراج مجھے چوتھے آسمان پر پہنچا، میں چوتھے آسمان پر پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے اذان و اقامت کہی اور تمام انبیاء علیہ السلام، صدیقین علیہ السلام، شہداء علیہ السلام اور ملائکہ علیہ السلام کو جمع کیا۔ پھر میں نے آگے بڑھ کر انہیں نماز پڑھائی۔ جب میں وہاں سے جانے لگا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کس بات کی گواہی دیتے ہیں، نماز میں کون سی گواہی دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز میں یا جو بھی گواہی ہے ان کی، وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور علی علیہ الصلوۃ والسلام امیر المومنین ہیں، یعنی کہ ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
वाशहद अन्ना अली अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम वाइम मासूमीन हुज्जतुल्लाह, ये गवाही देते हैं तमाम अंबिया, शुहदा, सिद्दीकीन और मलाइका जो चौथे आसमान पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में नमाज पढ़ रहे हैं तशहद में, वो ये गवाही दे रहे हैं। जब मुझे मेराज नसीब हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मैं अपने रब के करीब कुर्ब में इतना पहुंचा कि 2 कमानों या इससे भी कुछ कम का फासला रह गया। तो उस वक़्त मेरे रब ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम को, अमीरुल मोमिनीन को मेरा सलाम कहना। मैंने इससे पहले इसके बाद किसी का नाम अमीरुल मोमिनीन नहीं रखा। ये अल्लाह की हदीस कुदसी है, शब मेराज जो गुफ्तगू हुई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। साथ क्या कह रहा है अल्लाह कह रहा है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को मेरा सलाम कहना। अली इब्न अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को मेरा सलाम कहना। मैंने उससे पहले और उसके बाद किसी का नाम अमीरुल मोमिनीन नहीं रखा। असल मसदर किताब है अमाली तूसी जिल्द अव्वल और बहर अनवार जिल्द 37, और ये मदीनतुल मौजिज़ में असल मसादर से नकल हुई है। फिर एक दफ़ा इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आया और उसने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम को मुखातब करके कहा, अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन। जैसे ही उस शख्स ने आपको अमीरुल मोमिनीन कहा तो आप अचानक उठ खड़े हुए और उससे फरमाया, रुक जाओ, ये नाम इमाम अली अलैहिस्सलाम के अलावा किसी के लिए भी दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ने ये नाम सिर्फ उनको अता किया है, यानी अली अलैहिस्सलाम को अता किया है, इनके अलावा किसी दूसरे का ये नाम नहीं रखा। ठीक है, और इसके अलावा जो भी अपने लिए ये नाम कहे या पसंद करे तो वो लवातत शुदा शख्स होगा। लवातत शुदा आप अच्छी तरह समझते हैं, मुझे ज़्यादा तफसील बताने की ज़रूरत नहीं। और अगर वो पहले से लवातत शुदा ना भी हो तो उसको इसके इस नाम रखने के बाद वो ज़रूर लवातत शुदा हो जाएगा, यानी अल्लाह का गज़ब उस पर नाजिल होगा और वो लवातत शुदा हो जाएगा। ये अमीरुल मोमिनीन लक़ब सिर्फ अल्लाह ने मखसूस किया अली अलैहिस्सलाम के लिए। और अल्लाह ने इस आयत में इशारा भी किया कि वो, यानी ये जो लवातत शुदा हो जाएंगे अगर कोई रखेगा अपने लिए ये नाम लक़ब या कहलवाएगा खुद को, वो लवातत शुदा होगा। कि सूरह निसा की आयत, वो इसको छोड़कर औरतों को पुकार रहे हैं और वो सरकश शैतान को ही पुकार रहे हैं। रावी ने कहा, मौला ये बताएं कि आपके कायम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला फरजुल शरीफ को किस नाम से पुकारा जाएगा? आपने फरमाया, इनको इन अल्फाज से सलाम किया जाएगा, अस्सलामु अलैका या बक़ियतुल्लाह फिल अर्ज़, अस्सलामु अलैका अबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हदीस तफसीर याशी जिल्द अव्वल में और बहर अनवार की जिल्द 37 में और तफसीर अल बुरहान की जिल्द अव्वल में और नूरुस सकलैन की जिल्द 2 में मौजूद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम व लाना अदाइहिम अजमाइन। अल्लाहुम्मा लाना वला ज़ालिमन ज़लम हक़ मुहम्मद व आले मुहम्मद व आखिरत आबना वला ज़ालिका। अल्लाहुम्मा लाना लिसाबत अल्लती जहदत हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम व शात व बात व ताबत अला क़त्लही। अल्लाहुम्मा लानहुम जमीआ बेशुमार। पाक सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा के हर जिंदा मुर्दा दुश्मन पर लानत। पाक मासूमीन अलैहिस्सलाम के हर जिंदा मुर्दा दुश्मन पर लानत। पाक अली अलैहिस्सलाम के और मासूमीन अलैहिस्सलाम के अलकाब चोरी करने वालों पर लानत, ऐसी लानत कि जो ना कभी ख़त्म हो और ना कभी कम हो। बेशुमार लानत मौला मासूमीन अलैहिस्सलाम के हर जिंदा मुर्दा दुश्मन पर, उनके हर अदू पर बेशुमार लानत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम व लाना अदाइहिम अजमाइन। मोमिनीन कराम, आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को और इसके मार्फत की नीयत से तमाम मोमिनीन तक शेयर करें और तमाम लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि जिनको हक़ की तलाश है और वो हक़ पा लेंगे इस ऐसी अहादीस से, ऐसी हदीस कुदसी से। ये मौला का अगर उन पर तरस हुआ तो ज़रूर उनको ये हक़ मिल जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। इल्तिमास दुआ मोमिनीन।